اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا۔ عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، خیر آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے، اللہ والے سے پوچھا، بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان مکان تھے، اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے، آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا، بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نادانو، بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، صحابی کو پیاس لگی، انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا، زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا، جب سے آپ نے پانی مانگا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا، اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی۔ صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا، بھلا ہوئی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صحابی نے کہا، میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا، میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہٰذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا، اور میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا، بھلا ہوئی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا، او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی، جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا، روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا۔ پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، عبادت گزار نے جا کر دستک
دستک دی, عیسائی باہر نکلا. ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں, مجھے ایک روٹی چاہیے. اس عیسائی نے کیا کیا, 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی. اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا. وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا. دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا, بھونکا. اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے, تو اس عابد نے کیا کیا, ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا. جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے. اس کے جیسے ہی قریب گیا, بھونکا. اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے, تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا. دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے. اس کے قریب گیا, بھونکا. اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے, تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی, پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا, کاٹنے لگا. جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا, کتے تھوڑی سی تو شرم کر, اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی, میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی, اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے, اور تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی. جب عبادت گزار نے کہا نا, کتے تجھے شرم نہیں آتی, اس کتے نے کہا, اے حضرت انسان, شرم مجھے نہیں, شرم تو تجھے آنی چاہیے. کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں, 4 دن گزر جاتے ہیں, عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں, اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں, عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں. اے حضرت انسان, 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں, 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں, لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی, اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. مجھے بتا, شرم تجھے آنی چاہیے, شرم مجھے آنی چاہیے. ایک یہودی تھا, وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا, جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا. بڑا ہی پریشان تھا. ایک دن اس کو کسی نے کہا, جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس, میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے, جا کر اس سے دعا کروا, تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا, وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے. جا کر اس نے کہا, اے محمد, یہودی تھا نا, اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے, مسلمانوں کا نبی ہے, میری زمین ہے, میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے, کافی دنوں سے میں پریشان ہوں, اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا. اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں, میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا. میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا, صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں. میں قربان جاؤں میرے کریم آقا, کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے, کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے. صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں. میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں, ایک طرف یہودی جا رہا ہے, صحابہ پیچھے جا رہے ہیں. چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے, میرے نبی نے کیا کیا, جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا, اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا, اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا, یہودی جا, تیرا کام ہو گیا ہے, یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا. اس نے کہا, اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا, میرے منہ کے اندر تھوک نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا, او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے, اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے. اس نے کہا, نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا, پہلے میں چیک کر لوں. اس نے ڈول لٹکایا, پانی نکالا, پانی پیا, اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا. دوسرے کونے پر گیا, تالاب تھا بڑا, دوسرے کونے پر گیا, اس نے ڈول لٹکایا, پانی نکالا, پانی پیا, اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا. میرے کریم نبی نے فرمایا, او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے, اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا. اس نے کہا, نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا. چوتھے کونے پہ گیا, تالابی کنویں کے چوتھے کونے پر گیا, جا کر اس نے ڈول لٹکایا, پانی نکالا, پانی پیا تو پانی میٹھا تھا, پانی میٹھا تھا. میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ
یہودی کہنے لگا اے محمد مجھے ایک بات تو بتا دے. کہا کون سی بات؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا, اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا تالابی کنواں ہے اور تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا, اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا. ایک کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک کر صرف تیرا کنواں ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی. یہودی قدموں پہ گرا, گر کر کہنے لگا یا خدا جس